آج دو تین ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ میں نے ریلیف کا چارج ایک مہینے سے میرے پاس ڈپارٹمنٹ تھا یہ ایڈوائزر ٹو سی ایم فار ریلیف، لیکن چارج میں دو تین پہلے میں نے چارج لیا ہے. تو آج پہلی دفعہ میں نے کہا اسٹارٹ کیا جائے پریزیڈنٹ صاحب کے ضلع سے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ صاحب چاہتے ہیں. میں اس سے پہلے میرے پاس ڈپارٹمنٹ نہیں تھا لیکن بریفنگز میں رہا تو ان کی خواہش تھی کہ گورنمنٹ جو بھی مسائل کے حل کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. اور انہوں نے جو بریفنگ میں کانفرنسز میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ فیلڈ میں جائیں، کسی بھی متاثر کو، جو ہمارے تقریباً 90 لاکھ جو متاثرین تھے، ایک ایک گھر میں ہمیں ریلیف پہنچانا ہے، ہم نے ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، ہم نے ان کو گھروں کو کمپلیٹ کرا کے دینا ہے. اور جو ڈسٹرب ہوئے ان 80 90 لاکھ لوگ، ان کو ہم نے مطلب فی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور جو پریزیڈنٹ صاحب نے جو ان کی ول تھی، ہم نے آج اس کو دیکھنے آئے کہ جی کس انداز تک اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. اس لیے جو ہماری گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ متاثرین کو ان کے تمام مسائل سے ہم حل کروانا ہے، اپنی فرسٹ پرائرٹی ہماری وہ ہے. اس کے لیے آئے اور انشاءاللہ ہم اس کمٹمنٹ پہ قائم ہیں. میں چونکہ فیلڈ کا آدمی ہوں، میں خود ایک ورکر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ میں جا کے پتہ چلتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ، ہم اس ضلع سے کرتے ہیں. اس ضلع میں آئے تو آج بھی میں نے دیکھا کہ 4 مہینے بعد بھی آج پریزیڈنٹ صاحب کا ضلع ہے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نام پہ ضلع کے ضلع میں قائم ہے. اور پریزیڈنٹ کی بھی خواہش ہے، سی ایم کی بھی خواہش ہے، اور محترمہ فریال تالپور جو خود بہت زیادہ کین ہے مسائل حل کرنے کے لیے، اس کے باوجود ایسے جگہ موجود ہیں کہ جہاں ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اور جہاں لوگ پانی کے اس کا شکار ہیں، سکرن میں چھپر کھوسو گوٹ ہو، دوڑ میں جمال شاہ یونین کونسل ہو، جام صاحب میں پنجابی محلہ ہے، اور بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے، اس کو نہیں نکالا جا سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹلی ذمہ داری تو ہم پہ عائد ہوتی ہے، لیکن جب گورنمنٹ کی ول ہو اور ہم کسی قسم کے نہ فنڈز دینے میں کمی رکھ رہے ہوں، نہ ہماری سوچ میں کمی ہو، نہ ہمارے پاس یہ ذہن میں ہو ہماری لیڈرشپ کا بھی، مطلب گورنمنٹ کی لیڈرشپ کا، کہ کسی کو بغیر اس کے کہ جی کس کا ہمارا ووٹر ہے نہیں ہے، سپورٹر ہے، سب کو سپورٹ کرنا ہے. اگر کہیں کمی بیشی ہے تو میں نے اس کو چیک کرنا ہے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، اور اس کا ذمہ دار جو بھی ہوا ہم انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اس لیے کہ جو افسران ہم جو اس قسم کے، جب گورنمنٹ کی ول ہو اس کے اوپر عمل درآمد اگر نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی ناکامی کے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ کو بدنام کرنے کی سازش کرتے ہیں. ہم اس مشن پہ نکلا ہوں. سندھ کے ہر متاثرہ ضلع میں جاؤں گا، گاؤں میں جاؤں گا، تحصیل میں جاؤں گا، اور میں دیکھوں گا کہ کہاں ابھی تک ریلیف پورا نہیں ہو سکا. اور ریہیبلیٹیشن تو معاملہ اور ہے، لیکن اگر پانی کھڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ریلیف کا پروسیس بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. ہم تھرڈ پروسیس کی جو بات کر رہے ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہر جگہ جاؤں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافی بھائیوں سے میری درخواست بھی ہے، اس کانفرنس کے بعد اگر کوئی ایشوز ہیں یہاں کے مجھے بتائیں. انشاءاللہ میں وہ پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا، میں سی ایم صاحب کے سامنے بھی رکھوں گا، اور دونوں کا مجھے اعتماد حاصل ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے آپ جائیں اور فیلڈ میں جا کے ہمیں بتائیے. دیکھیے جی، میں نے بتایا کہ آج میرا پہلا دور ہے، 2 روز پہلے میں نے چارج لیا ہے. انشاءاللہ میں جا کے بغیر میں انفارمیشن کے اور کنفرمیشن کے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں جاؤں گا، میں جا کے دیکھوں گا کہ کیا کیا ریلیف کے اس زمرے میں کیا آتا ہے، ریہیبلیٹیشن میں کیا کچھ آتا ہے. اور انشاءاللہ جو ویژن ہے پریزیڈنٹ کا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جہاں گھر ہوں گے، وطن کارڈ بھی ہم نے دیے ہیں، گھر بھی دیے جائیں گے، اور سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اس میں بھی لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی گوٹ گر گیا ہے تو انشاءاللہ ہم بے گھر کسی کو نہیں رہنے دیں گے. دوسری بات میں کر رہا تھا کہ چونکہ آج کل کچھ ہمارے جمہوریت کے دشمن ہمارے ملک کو انہوں نے پیالی میں طوفان اٹھا کر ملک کے استحکام کو انہوں نے اسٹیک پر لگا دیا ہے. ہم آج بتانا چاہتے ہیں کہ پیالی میں طوفان اٹھا کر بڑے بڑے جلسے تو کیے جا سکتے ہیں، اور کسی کی مدد سے کوئی ٹرائکا بنا کر جلسے تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم آج ایک اتحادی گورنمنٹ ہے، اور ہم پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، این پی ایم، اے این پی، ہمارا ووٹ بینک اتنا موجود ہے جو انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں بھی ہم ثابت کر دیں گے. اور اس کے بعد نیکسٹ الیکشن ہم کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو شوق ہے آئینی انداز میں اگر ارلی الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں، ہم خود بھی کروا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس وقت ہم اتحادی مل کر دوبارہ جن نتائج کا خواب ہمارے دوست نما دشمن دیکھ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس نتائج سے الگ قسم کا نتیجہ دیں گے. اور امید ہے کہ ہم نے چونکہ پی ایم ایل کیو نے پاکستان کے استحکام کے لیے حکومت جوائن کی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ اس وقت ہمیں بیرونی خطرات کا شکار ہیں. امریکنز نے ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی ہے، انہوں نے ہمیں چونکہ وہ افغانستان سے ایگزٹ چاہ رہے ہیں،
امریکہ افغانستان سے ایگزٹ چاہتے وقت وہ بھارت کو بالادستی دلوانا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں کمزور حکومت ہو تاکہ وہ افغانستان سے نکلتے وقت یہاں اس کو بالادستی بھارت کو دے جائے، لیکن ہم نے اتحاد کے ساتھ کر کے حکومت کو مضبوط کر دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آج نیٹو کے ایشو پر، شمسی ایئر بیس کے ایشو پر جب ہم ساتھ کھڑے ہوئے، اتحادی ساتھ کھڑے ہوئے، پوری قوم ساتھ کھڑے ہوئی، تو ہم نے نیٹو کی سپلائی بھی بند کر دی ہے، شمسی ایئر بیس بھی بند کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس سسٹم کے استحکام کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، جمہوریت کے استحکام کے لیے ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ساتھ دیتے رہیں گے۔ اور یہ لوگ، جن لوگوں نے، تو آپ دیکھیے کہ میمو کیس میں میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ جی پارلیمانی کمیٹی جو ضروری نہیں تھی، تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ، لیٹ دا پارلیمنٹ ڈیسائیڈ، لیکن پارلیمانی کمیٹی میں تنقید کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت دشمنی ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، اور یہ ایک میاں نواز شریف جو ایک بہت بڑی پارٹی کے قائد ہے، انہیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سیاسی لوگ غیر سیاسی بات کریں گے، غیر جمہوری بات کریں گے، غیر آئینی بات کریں گے، غیر پارلیمانی بات کریں گے، تو ملک میں سسٹم نہیں چل سکتا۔ اصلی مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو آج اس ملک میں 10 کروڑ لوگ دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں۔ وقت یہ ہے کہ ہم لوگ آج کٹھے ہو کر، دیکھیے نہ کوئی ایک پارٹی، نہ کوئی ایک اتحاد، آج ان لوگوں کا جو عوامی مسائل ہیں اس کے لیے ہم سب کو، خواہ گورنمنٹ ہے، اپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے الیکشن ہوگا، ہم اناؤنس کریں گے، الیکشن کے وقت ہم اپنا کام شروع کریں گے، لیکن آج ہمیں سب کو اکٹھا ہو کر ان 10 کروڑ عوام کے لیے جو دو وقت کی روٹی سے محروم ہیں، اور 18 کروڑ عوام جو چاہتے ہیں کہ ان کو تمام مسائل حل ہوں، آج کچھ عرصے کے لیے اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اور اگر سب مسائل ہم کچھ بہتر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو الیکشن جب آئے گا تو اس کو لڑ لیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کو، میاں نواز شریف صاحب مسیحائی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کل میں گیا لاڑکانہ میں، نثار شاہ شہید مرحوم، ان کا کارکن جو خودکشی کی تھی، اس نے اپنے آپ کو جلایا تھا، اور اس کے بعد آج تک کوئی اس سے ملنے نہیں گیا۔ انہوں نے کہا، ممنون صاحب نے مجھ سے کہا، دیگر لیڈرشپ نے ٹی وی شوز میں، کہ جی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل میں جب اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا وہ بیچارہ مر گیا، اس کا 2.5 سال کے بچے بھی ہیں، لیکن آج بھی میاں صاحب کے ساتھ اس کی تصویریں اس میں لگی ہوئی میں نے دیکھی۔ مجھے افسوس ہے کہ جو اپنے ایک کارکن کو، چلو کارکن نہیں تھا، پاکستانی تو تھا، میں اس کی شہادت سے ایک دن پہلے بھی اس سے ملا تھا، وہ آج بھی اس کی تصویریں لگی ہوئی، لیکن اس کو پوچھنے کی انہیں ضرورت نہیں پیش آئی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ منصور اعجاز کو آپ نے اکرم شیخ وکیل کر کے دے دیا اپنے پیسوں سے، تو کیا اس بیچارے نثار شاہ کو آپ 50,000 لاکھ روپے نہیں دے سکتے تھے؟ تو ملک میں افراتفری پھیلا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج ملک کا استحکام ہے تو کل کسی کی حکومت بھی آ سکتی ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو جمہوریت ہے، یہ ملک ہے تو حکومت ہے، اور اس ملک کے استحکام کے لیے ٹھیک ہے سیاست سب کریں، اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا، مثبت تنقید کریں، لیکن اداروں میں ٹکراؤ نہ کرائیں۔ اداروں میں ٹکراؤ کرا کر یہ نہ ہو کہ ہم سب ہار جائیں اور خدا نخواستہ ہمارا دشمن امریکہ جیت جائے، ہم ایک دوسرے کی لڑائی میں یہ نہ ہو کہ شکست ہماری ہو جائے سب کی۔ بات یہ کہ میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں اپنے دوست نما جمہوریت دشمن دوست پولیٹیکل پارٹیز سے، سیاست ضرور کریں، لیکن خدا کے واسطے کچھ سیاست عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ریلیف میں تو میں، آج میرا دوسرا دن ہے، لیکن میں سسٹم میں موجود رہا ہوں، 4-5 مہینے سے میں کیبنٹ میں ہوں۔ میں نہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی ناکامی سمجھ رہا ہوں، نہ میں اس کو صوبائی گورنمنٹ کی بدنیتی سمجھ رہا ہوں۔ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی جو ضلعی حکومتیں ہیں، اب تو ضلعی حکومتیں نہیں ہیں، لیکن جو مطلب ڈسٹرکٹ پہ جو لوگ ہیں ان کی نااہلی میں ضرور کردانتا ہوں۔ دیکھیے میں اس کے معلوم کرتا ہوں، میں اس کو آپ نے نشاندہی کی، انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور اگر کہیں تباہی ہوئی ہے تو اس کو ریلیف ملنا چاہیے، وہ شہری علاقہ ہو یا دیہی علاقہ ہو۔ اگر کہیں طوفان آیا ہے، کہیں تباہی ہوئی ہے، کہیں پانی کھڑا ہوا ہے، کہیں گھر ٹوٹے ہیں، کوئی لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو متاثرین کی بحالی ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ، جہاں بھی ہیں۔ پھر اس شہری اور دیہی کے فرق سے ہٹ کر ہم متاثرین کی بحالی کا کام کریں۔ دیکھیے اقوام متحدہ اگر اتنی ٹھیک چل رہی تو دنیا ٹھیک ہو جاتی۔ وہ اپنی مرضی کے، وہ کہتے ہیں نا، پانچی مرضی جا انگ اکھا ڈیندا ہے، اور انہوں نے ہماری کوئی مدد بھی نہیں کی ہے۔ اگر ہیٹی میں زلزلہ آتا ہے کس طریقے سے وہ کرتے ہیں، دنیا میں کہیں کوئی کلیمٹی آتی ہے وہاں اور طریقے سے بیہیو کرتے ہیں۔ پاکستان میں لگتا ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں، کیا اقوام متحدہ کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے ذیلی اداروں کی کہ ان انسانوں کو بھی، اور بالکل ہم اقوام متحدہ نے دوسرے دن تصحیح بھی آ چکی ہے، میں نے وہ بھی پڑھ لیا ہے، لیکن ہماری اطلاع بالکل ٹھیک ہے کہ 90 لاکھ کے قریب لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ اور میں دوبارہ واقعتاً آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اقوام متحدہ بھی اب اس انداز میں قائم نہیں کر رہی، اس کے لیے دوہرے معیار ہیں۔ پاکستان کے لیے دوہرا الگ معیار ہے، مسلمان کے لیے الگ معیار ہے، یہودی کے لیے الگ معیار ہے، انڈیا کے لیے الگ معیار ہے، لیکن ہمیں اپنا راستہ، پاکستانیوں کو 18 کروڑ عوام کو اپنا راستہ
कट्ठे होकर एक कौम बनकर, जिंदा कौम बनकर खुद निकालना पड़ेगा। मां तव्हांजी ॻाल्हि खे एडमिट थो कयां त हिकिड़ी ॻाल्हि त मां तव्हां अॻु में चई त बदनीयती किथे कोन्हे। मां जॾहिं वेठो आहियां त मां मीटिंग में ॿुधो आहे, उन्हनि चयो तव्हांखे रिलीफ जे हवाले सां, रिहेबिलिटेशन जे हवाले सां, इन्हनि जी मुतासिरीन जी बहाली ऐं आबादी जे हवाले सां जेके बि तव्हांखे असांखे जेको गवर्नमेंट सां तव्हांखे मदद खपे असां ॾियण लाइ तयारु आहियूं। इहो मां प्रेसिडेंट साहिब जो, CM साहिब जो मां मीटिंग में ॿुधंदो रहियो आहियां। पर हेठि अची छा आहे त मुंहिंजो पहिरियों ॾींहुं आहे, हेठि अची ॾिठो आहे त उन में मूंखे तव्हांजी ॻाल्हि सही थी लॻे त हिन ज़िले में जेको आहे, आई थिंक इहो मां कल्ह ख़ैरपुर वियो हुउसि, मां बिस्मिल्ला ख़ैरपुर वियो आहियां, लाड़काणे वियो आहियां, नवाबशाह आयो आहियां। मां सम्झां थो त हिन ज़िले में जॾहिं अञा पाणी बीठो आहे, अञा माण्हू मुतासिर आहिनि, त मां इन खे वरी चवां थो त इंतिज़ामिया जी नाअहली आहे ऐं इन खे असांखे ठीकु करिणो पवंदो, न त असांखे इलेक्शन में भोॻणो पवंदो। इन में असांखे सभिनी खे, मां त ॾिसो हिकिड़ो इत्तेहादी आहियां ऐं मां पंहिंजो ज़ाती पेट्रोल विझराए आयो आहियां। मुंहिंजे दौरे ते कुझु ख़र्चु कोन्ह थियो आहे मुंहिंजी गाॾियुनि में, पर्सनल पेट्रोल आहे मुंहिंजो। बाक़ी ॻाल्हि आहे त असांखे नेक नियती सां निकिता आहियूं, ठीकु आहे, असांखे टीम आहियूं, असां हुन में पंहिंजो रोल प्ले कंदासीं ऐं जेकॾहिं इन खे को किथे कमी पेशी रहिजी वई आहे, मां कोशिशि ज़रूरु कंदासीं त हुनखे पूरी कयां। ॾिसो, मां तव्हांखे अॻु में इहा ॻाल्हि करे सघूं, वरी मां हिनखे रिपीट थो कयां त बिल्कुलु एडमिनिस्ट्रेशन जी नाअहली आहे ऐं इन खां अॻु में वीडियो कॉन्फ्रेंस ते सब अच्छा है, सब अच्छा है की रिपोर्ट दी जाती रही है और उसके अलावा कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन अब हलीमा आदिल शेख है, इंशाल्लाह मुझे जिस दिन प्रेसिडेंट साहब मिले मैं बताऊंगा कि जी आपके ज़िले में क्या हो रहा है और ये आपके साथ ज्यादती हो रही है। जो आपको सब अच्छा है की रिपोर्ट देते हैं वो आपके दोस्त नहीं, आपके दुश्मन है। तो इंशाल्लाह मेरी ज़बान कोई नहीं रोक सकता, हम उनके इत्तेहादी हैं, हम उनके वेलविशर हैं और इंशाल्लाह आप जो कहते हैं कि भाण जी बोरियूं जो घटि आयूं आहिनि, मां बिल्कुलु सही आहे, अधु बोरी ॾींदासीं, मुनी ॾींदासीं, पूरी जेतिरी डिक्लेयर थिया आहिनि ओतिरो त भाण अचणु घुरिजे। इंशाल्लाह मां हिनखे इंश्योर कंदुसि त जिथे जंहिं डिस्ट्रिक्ट में जेतिरा इफेक्टिव डिक्लेयर थिया आहिनि, हर जेकी तादाद जे भाण हुजे या ॿियो कुझु हुजे, उन तादाद खां घटि न हुजे। मूंखे इल्म में आहे त जिथे रेवेन्यू हूंदो उते को न को गंद, को करप्शन ज़रूरु हूंदी। इन में त इहो इदारो अहिड़ो, इनखे ठीकु थियणु करिणो पवंदो असांखे। जिथे बाक़ी नादरा जो बि उहो रिज़ल्ट कोन्हे जेको अॻु में नादरा जो हूंदो। बिल्कुलु मतन कार्ड जी शिकायत आहे। अगेन आई विल रिपीट कि इहो इशू हेठि अची ख़राबु थियो आहे। मथे लेवल ते बदयांती न आहे, मथे लेवल ते ख़्वाहिश आहे सभिनी खे वतन कार्ड मिलनि, सभिनी खे रिलीफ मिले, सभिनी खे भाण मिले, सभिनी खे कंबल मिलनि, सभिनी जा जेकॾहिं घर टुटी विया आहिनि उन घर मिलनि। ऐं उन हवाले सां असांखे हिन दफ़ा ॾिसो, पहिरीं दफ़ा ईअं थियो आहे त लास्ट ईयर असांखे इमदाद मिली, इंटरनेशनली बि असांखे वॾी सपोर्ट आई। असां ज़लज़ले में उनमें हज़ारे में उहे बि असां सभु इमदाद मिली। हिन दफ़ा इहो थियो आहे त अलाए छो इंटरनेशनल कम्युनिटी असां वटि कोन आई आहे, NGO असां वटि कोन्हे, डोनर असां वटि कोन आहे, अलाए छो। ॻाल्हि असांखे सॼो कुझु पंहिंजो पाण मुंहुं ॾियणो पियो आहे। उनखे बि मां सम्झा हुकूमत सुठे तरीक़े सां मुंहुं ॾिनो आहे मथे लेवल ते। पर मां मीटिंग में चयो हिकिड़े ॾींहुं, साईं तव्हां जेको फ़ैसिला कयो था, मीटिंग्स कयूं था, पर जंहिं इम्प्लीमेंट करिणो आहे उते करप्शन आहे, उते नाअहली आहे। इम्प्लीमेंटेशन जे जिथे एग्ज़ीक्यूशन जे फेज़ ते करप्शन ख़तमु थींदी त हुकूमत जी बदनामी कोन थींदी। जेकर एग्ज़ीक्यूशन न थींदी, आम आदमी खे, आम माण्हू खे, आम मुतासिर खे रिलीफ न मिलंदो, भली पोइ असां केतिरा अरबे रुपया ख़र्चु करे छॾियूं, माण्हू असांखे उन नज़र सां ॾिसंदा। जीअं जिथे एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद ते ज़रूरत हुजे, सूबा ज़रूरु ठहणु घुरिजनि। पंजाब में हिकिड़ो वॾे सूबे वारो 64% पंजाब पाकिस्तान जो, पंजाब में बाक़ी सॼो 3 सूबा आहिनि। बड़े भाई का मसला भी ख़त्म होना चाहिए। उते जनूबी पंजाब वालों की डिमांड है, उते सूबो ठहणु घुरिजे। हज़ारा में सभिनी जी डिमांड आहे, वो जोग्राफिकली भी उते ठहणु घुरिजे। हज़ारे जी बि असांजी पार्टी सपोर्ट थी करे, बाक़ी ठीकु आहे, उनखे कमेटी सपोर्ट कयो आहे। बाक़ी असां कैटेगोरिकली इहे चऊं था, सिंध में लिसानी बुनियाद ते या कंहिं बि शर्त ते कंहिं बि ॿिए सूबे जी गुंजाइश कोन्हे। सिंध में कोई दूसरा ना सूबा बनना चाहिए, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग कभी उसको बनने देगी, ना उसके हक में है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि चौई साहब का एक माशाल्लाह एक बात करने का अपना स्टाइल है, तो इसमें तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है कि देखिए किसी को, ये पाकिस्तान है, किसी भी पाकिस्तान को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता, ना हमें रोकना चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि हम आज भी समझते हैं कि हमें मुशर्रफ साहब के चंद फैसले, जो अकबर बुगटी का मामला था, लाल मस्जिद का मामला था, कुछ ऐसे इशूज़ पे हमें उस पर एक्शन लेते हुए अगर हम अलग हो जाते उस वक्त, तो शायद 2008 वाला हशर हमारे साथ ना होता। तो ये तो मैं आपको आज भी बता दूं कि मुशर्रफ साहब में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की इस नज़रियात में बहुत फ़र्क है। तो उनके करीब जाने का हम सोच भी नहीं सकते
اور نرم گوشہ جو بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ملک میں آئیں، ملک کے عوام اگر انہیں ویلکم کرتے ہیں تو کون روک سکتا ہے؟ نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں. پاکستان کا جس کے پاس گرین پاسپورٹ ہے پاکستان وہ آ سکتا ہے، لیکن نرم گوشہ ہمارے لیے کسی کے لیے نہیں ہے اور نرم گوشہ سب کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جن اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے تو آفت زدہ قرار دینے کے بعد جو بھی سبسڈیز، جو بھی فیسلٹیز ان علاقے کے لوگوں کو ملی ہیں انشاءاللہ وہ ملنی چاہیے. اور اگر کوئی ابھی تک کمی بیشی رہ گئی ہے تو میں اپنے طور پہ جو جہاں تک میرا مینڈیٹ ہے میں اس میں جا کے ضرور دیکھوں گا کہ میں کیا کردار ہو سکتا ہے. اگر آفت زدہ ہے تو پھر آفت زدہ لوگوں کے متاثرین کو اس کے مطابق جو ہے وہ فیسلٹی ضرور ملنی چاہیے. دیکھیے جی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ہمارا ایک اتحادیوں کا اندرونی معاملہ ہے، لیکن ایک مہینے یہاں تو کوئی ایس ایچ او بن جائے تو ایک گھنٹے کے لیے سیٹ نہیں چھوڑتا. ایک مہینے میں انہی ایشوز پہ کہ جی میں جاؤں گا تو میں فیلڈ میں جاؤں گا، پھر مجھ سے یہ نہ کہ کوئی ایم پی اے ناراض ہو گیا، کوئی ایم این اے ناراض ہو گیا، میرے وڈیرے کو نہیں ملا، میرے کمدار کو نہیں ملا، میرے ہاری کو نہیں ملا. میں جاؤں گا میرٹ کے اوپر جا کے جو بھی چیزیں سامنے کروں، بسم اللہ یہاں سے کر رہا ہوں. یہی اختیار لینا تھا کہ میں وہ کام کروں گا جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے. میں کسی کا کمدار نہیں ہوں کہ میں جا کے کسی کے کہنے کے اوپر جا کے کہوں کہ جی اس علاقے میں جاؤ، اس علاقے میں نہیں جاؤ. یہ اختیار لیا ہے، انشاءاللہ اسی اختیار کے ساتھ ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. انشاءاللہ جہاں کوئی مسائل ہوگا ہم جائیں گے، اور اس کا یہ نہیں، اور انشاءاللہ اس کا میسیج مجھے پتا ہے کہ میں سی ایم کو بھی بتاؤں گا اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور میں ایک نیوٹرل، میرا بائسڈ نہیں ہوگا. اگر میں جاتا ہوں ریلیف کے حوالے سے میں وزٹ کرتا ہوں، میں بائسڈ نہیں ہوں، میں کسی گروپنگ کا حصہ نہیں ہوں. ویسے بھی ہم نیوٹرل لوگ ہیں، نہ ہمارا پی پی سے جھگڑا، نہ این پی ایم سے جھگڑا. اتحادیوں میں بڑے معاملات ہیں نا، کراچی کے اندر نہ این پی سے جھگڑا، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. ہم آئے ہیں اور لازم بات ہے جو گورنمنٹ کی سوچ ہے، ہماری خواہش ہے، ہم ایک کشتی میں سوار ہیں. پیپلز پارٹی کی ہم کشتی میں سوار ہو چکے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی سوراخ ہو. اگر اس میں سوراخ ہو گیا تو ہم سب ڈوب جائیں گے اس کے اندر. इहो साईं अॼु साईं आहे मूंखे मिलियो, साईं जी पटी ॾिसी मां चयो हिते अची तव्हां सां गॾु वेही इन ते ॻाल्हाए पियो. ऐं इहा मुंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़तमु कोन थी आहे. आख़िरी पॉइंट जेको तव्हांजो पहिरियों पॉइंट जेको इहो ई हुजणु घुरिजे त सवाल कयो, मां उन चयो, मां चयो इन ते ॻाल्हाए पियो. ॻाल्हि इहा आहे त मां सम्झंदो आहियां त मां मीडिया मूंसां फ्रेंडली आहे, इन करे त मां मीडिया सां गॾु हूंदो आहियां. ऐं जेको रोल हिन वक़्तु मीडिया प्ले कयो आहे, शायदि असांजो को इदारो एतिरो रोल इन सिस्टम लाइ, माना भली जमहूरियत लाइ हुजे, उहो अदलिया जी आज़ादी हुजे, मीडिया जो रोल आहे ऐं उन खे असां पोइ हिते नथा हटी सघूं. बाक़ी इहो पुलिस, इहो असांजो हिकिड़ो नासूर आहे असां सां गॾु, जेको असांजे माशरे में हिकु नासूर जी हैसियत इख़्तियार करे वियो आहे. इहो पंहिंजो पाण खे हर कानून सां, हर शइ सां मथां था सम्झनि. ऐं ॻाल्हि इहा आहे त इन्हनि जे करे, चाहे त इहा सरकार आहे न, इन्हनि जे करे, इन्हनि जे घटि कामनि जे करे अवाम जो इहे ॾिसो न, सरकार भली मां आहियां पर मां सिविल कपिड़नि में आहियां, आम माण्हू लाइ सरकार उहो वर्दी वारो पुलिस वारो जेको रोड ते बीठो आहे, इन्हनि जे कमनि जे करे असांजी बदनामी थींदी आहे. त मां चवां थो कि इन्हनि खे पंहिंजो क़िबलो दुरुस्त करणु घुरिजे. ऐं बाक़ी जेको जंहिंजे करे असांजी सहाफ़ी अॼु कारियूं पटियूं ॿधण ते मजबूर आहिनि, इन ॻाल्हि ते जंहिं बि इहो एक्शन कयो आहे, जंहिं DSP कयो आहे, SHO कयो आहे, उन जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई थियणु घुरिजे. मैं इंशाअल्लाह इन जे ख़िलाफ़ु पाण रिकमेंड बि कंदुसि अहिड़े माण्हू ख़िलाफ़ु इंक्वायरी करे कार्रवाई कयो, कानून जे मुताबिक़ कार्रवाई कई वञे.